السلام علیکم دوستو۔ آج ہم ایک ایسے راز پر بات کرنے والے ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی وقت ضرور سامنے آتا ہے۔ رزق کا رک جانا۔ وہ وقت جب لگتا ہے کوشش بھی ہو رہی ہے، دعائیں بھی کی جا رہی ہیں، پھر بھی دروازے بند ہیں۔ کام چل نہیں رہا، منافع نہیں آ رہا، زندگی ایک انجانی رکاوٹ میں قید ہو گئی ہو جیسے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ بند ہونے کا لمحہ آپ کے حق میں ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے۔ آج ہم یہی سمجھیں گے۔ جب رزق رکتا ہے، اللہ آخر چاہتا کیا ہے؟ پاک ٹی وی ویڈیوز میں آپ کا پھر سے خوش آمدید۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ چلیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ اللہ آخر چاہتا کیا ہے؟ رزق کا بند ہونا سزا نہیں ہوتا۔ دوستو، انسان اکثر سوچتا ہے کہ شاید اس کا رزق رک گیا تو اللہ ناراض ہوگا، شاید میرا قصہ یہیں تک تھا، شاید میرے لیے دروازے بند ہو گئے۔ لیکن قرآن ایک عجیب سچ بتاتا ہے۔ کئی دفعہ رزق کا رکنا سزا نہیں ہوتا، رحمت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت خیر رکھا ہو۔ یعنی جو چیز آپ کو درد لگ رہی ہے وہ شاید آپ کے حق میں بڑی رحمت ہو۔ انسان کے لیے وقت کا رک جانا عجیب ہوتا ہے، مگر اللہ کے لیے یہ ایک پلان ہوتا ہے۔ رزق رکتا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب جذباتی نہیں، روحانی ہے۔ پہلا، اللہ انسان کو بچا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ آپ کو برباد کر سکتی ہے۔ اللہ اس رزق کو روک کر آپ کو ان مصیبتوں سے بچا دیتا ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ سوچتے ہیں کام کیوں نہیں چل رہا؟ اللہ کہتا ہے اس رستے پر آگے آگ ہے، میں روک رہا ہوں۔ انسان رکاوٹ کو درد سمجھتا ہے، اللہ اسے حفاظت بناتا ہے۔ دوسرا، اللہ انسان کو قریب لانا چاہتا ہے۔ دنیا کے کام اچھے چل رہے ہوں تو انسان غفلت میں چلے جاتا ہے، لیکن جب رزق رکتا ہے انسان سیدھا سجدے میں گرتا ہے۔ یہ رکاوٹ اکثر ایک پیغام ہوتی ہے، میں تمہارے قریب ہوں پر تم دور چلے گئے ہو۔ اللہ کبھی کبھی رزق روک کر اپنے بندے کو واپس اپنی رحمت میں کھینچتا ہے۔ تیسرا، امتحان، اللہ کا سب سے بڑا سنت۔ ہر محبت میں امتحان ہوتا ہے، اور اللہ کے امتحان اندر سے انسان کو نرم کر دیتے ہیں۔ اس کی سوچ، اس کی روح دونوں بدل جاتی ہیں۔ رزق کا رکنا کبھی کبھی آپ کے ایمان کو اونچی درجے پر لے جانے کا امتحان ہوتا ہے۔ جب رزق رک جائے تو دل میں کیا ہوتی ہے؟ انسان میں ایک عجیب خاموشی آتی ہے، زندگی رک سی جاتی ہے، عجیب سا بوجھ ہوتا ہے دل پر۔ آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوتی ہیں اور زبان پر صرف یہ ایک سوال ہوتا ہے، یا اللہ کب؟ یہ کب کا سوال بہت گہرا ہوتا ہے، پر جواب بہت سیدھا ہوتا ہے، جب وقت بہتر ہوگا تب۔ مومن کا دل پریشان ہوتا ہے لیکن ٹوٹتا کبھی نہیں، کیونکہ ایک مومن کے دل میں اللہ کی امید رہتی ہے۔ اللہ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جب رزق رکتا ہے اللہ 3 جواب دیتا ہے۔ پہلا، انتظار کرو، ابھی وقت نہیں۔ وقت کا ایک ادب ہوتا ہے، اللہ بہترین وقت کے لیے راستہ بناتا ہے۔ دوسرا، راستہ بدلو، بہتر طرف آؤ۔ کئی دفعہ ہم غلط دروازے پر دستک دیتے رہتے ہیں، اللہ اسے بند کر کے بہتر دروازہ کھولتا ہے۔ تیسرا، نزدیک آؤ، میں ہوں یہاں۔ رزق کا رک جانا کبھی کبھی دعاؤں کو گہرا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ دوستو، یہاں تک ہم نے سمجھا کہ رزق رکنا درد نہیں، پیغام ہے۔ بند دروازے عذاب نہیں، رحمت ہو سکتے ہیں، اور رکاوٹ انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے۔ سواگت ہے دوستو، اب ہم اس اہم حصے میں ہیں جہاں ہم سمجھیں گے رزق کے بند دروازے دوبارہ کیسے کھلتے ہیں۔ یہ صرف مشورہ نہیں، یہ وہ روحانی طریقے ہیں جو قرآن اور سنت نے بتائے ہیں۔ رزق کھلوانے کے 7 روحانی راستے۔ پہلا، توکل، اللہ پر بھروسہ۔ رزق کبھی کبھی بھروسے سے آتا ہے، کام سے نہیں۔ جس وقت انسان اللہ کو کہتا ہے جو تو چاہے گا وہی ہوگا، اسی وقت سے دروازے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، توبہ، روح کو صاف کرنا۔ گناہ روح کو بوجھل کر دیتے ہیں اور بوجھ پکڑ اٹھتا ہی نہیں۔
तौबा रूह को हल्का कर देती है और हल्का दिल में बरकत उतरती है। तीसरा, सदका, रुकावट तोड़ने का सीधा सबब। सदका एक अजीब चीज़ है, वो किस्मत को पलट देता है। एक छोटा सा नेक अमल अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा रास्ता खोल देता है। चौथा, सिलाए रहमी, रिश्ते जुड़ते हैं तो रिस्क खुलता है। जहां रिश्ते टूटे हों वहां रिस्क में बरकत नहीं होती। रिश्ते जोड़ना रिस्क में फराख डाली का सबब बनता है। 5. इस्तिग़फ़ार बारिश की तरह बरकत लाता है। कुरान में अल्लाह ने कहा, इस्तिग़फ़ार करो, मैं तुम पर आसमान से बरकत बरसा दूंगा। रिज़्क़ भी एक बरकत है और बरकत आसमान से ही आती है। 6. शुक्र, जो है उसी में बरकत लाना। अक्सर इंसान जिस चीज़ की कमी में रोता है, अल्लाह उसी में बरकत डाल देता है जब बंदा शुक्र करता है। शुक्र रिज़्क़ को वैसा नहीं रहने देता, उसे बदल देता है। 7. मेहनत, दुआ प्लस अमल का इत्तेहाद। दुआ बिना मेहनत अधूरी और मेहनत बिना दुआ बेरूहानी। जब दोनों मिलते हैं तभी किस्मत चलती है। अल्लाह किस वक्त दरवाज़ा खोलेगा? ये सवाल बहुत गहरा है। जब इंसान पूरी कोशिश करे और उसकी रूह पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ करे, तब एक ऐसा लम्हा आता है जिसमें इंसान को लगता है बस अब रास्ता बदल गया। वक्त, माहौल, इज्जत, रिज़्क़, नसीब सब एक ही लम्हे में पलट जाते हैं। अल्लाह एक सीधा पैगाम देता है, मैं अपने बंदे की दुआ कभी ज़ाया नहीं करता। हिडन विज़डम यानी असल राज। रिस्क के रुकने का सबसे बड़ा राज ये है, अल्लाह इंसान को उस जगह नहीं रहने देता जहां उसकी बेहतरी नहीं। जब आपका काम रुकता है, अल्लाह बदलाव तैयार कर रहा होता है। जब आपका प्लान टूटता है, अल्लाह अपना प्लान लिख रहा होता है। जब आप अकेले लगते हो, अल्लाह करीब होता है। जब आप रोते हो, अल्लाह फरिश्ते भेजकर दुआ लिखवाता है। और जब आप समझते हो कि बस सब खत्म हो गया, तब अल्लाह कहता है अब शुरू हो रहा है। दोस्तों, रिज़्क़ का रुकना आपकी कहानी का दी एंड नहीं होता। ये सिर्फ अल्लाह का तरीका होता है आपको एक बेहतर रास्ते पर चलाने का। अगर आपको ये बात ज़रा सी भी रूह में उतर गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद ये सफ़र आप और हम दोनों के लिए रोशनी का सबब बन जाए। और वीडियो को लाइक कर दें। हो सकता है आपका एक लाइक किसी और इंसान तक ये उम्मीद पहुंचा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपकी किस्मत में बरकत और रहमत लिखे। कमेंट में आमीन लिखना ना भूलना। क्या पता कोई अल्लाह का वली तुम्हारी आमीन पर आमीन कह दे और तुम्हारी दुआ फौरन कबूल हो जाए। अल्लाह हाफिज।